الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تشکیل جدید الہیت اسلامیہ جو اردو میں ترجمہ ہے سید نذیر نیازی صاحب کا، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پیش لفظ ختم کیا ہے۔ تقریباً 15-16 نشستیں اس پہ ہوئی ہیں، تو آج سے انشاءاللہ پہلا خطبے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو کریں گے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان خطبات کو سمجھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو مسائل نکلتے ہیں مغربی تہذیب کے بارے میں اور اسلامی تہذیب کے بارے میں، اور ان دونوں تہذیبوں کے آپس کے تعامل کے بارے میں، اور ان کے مستقبل اور حال اور ماضی کے بارے میں جو بھی سوالات اٹھتے ہیں، وہ یعنی بہت اہم سوالات ہیں جن کا تعلق فلسفے سے ہے، دین کا تعلق دین سے ہے، دین کا تعلق جو ہے مختلف سائنسز سے ہے وغیرہ وغیرہ، اور مختلف علوم اسلامیہ سے۔ تو اس پڑھنے کا مقصد ایک تو اس کو خود سمجھنا اس کا مقصد ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہمیں ایسا ایک طریقہ فراہم کرے جس کے ذریعے ہم فلسفہ اور کلام اور مذہب اور علوم اسلامی اور علوم غربیہ کے جو مختلف مسائل اس کے مطالعے سے پیدا ہوں، کیونکہ یہ کتاب بھی انہی مسائل کے بارے میں ہے، تو ان کے بارے میں جو جدید ترین معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ جو موقف اختیار کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی۔ اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ اپنے علم کو بڑھایا جائے، اپنی استعداد کو بڑھایا جائے، اور اگر وہ نیت خالص کے ساتھ کریں تو ایک عبادت ہے انشاءاللہ۔ اور اس کو انگریزی میں بھی کر رہے ہیں، ابھی انگریزی میں 80 سے زیادہ نشستیں ہوئی ہیں ہماری، تقریباً 80 نشستیں، اور صرف پہلے باب کے 10ویں یا 11ویں صفحے پہ ہیں ہم۔ تو لیکن یہ کہ اس میں ہم نے اتنی مباحث کو اٹھایا ہے، یعنی ہیگل اور کانٹ اور امپیریسزم پہ اور ریشنلزم پہ اور سائنس پہ اور امام غزالی پہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسرے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اس لیے جو ہے بات اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ پلے لسٹ کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کو اگر یعنی تبصرہ کریں تو اس کے نتیجے میں جو سوالات کے نتیجے میں جب میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات کا جواب دوں، تو اس سے اور بھی چیزیں واضح ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں۔ اگر سوالات جو ہیں اچھے ہوں تو اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو عموماً ذہن میں نہیں ہوتی۔ اچھا جی، تو پہلا خطبہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور خطبے کا نام ہے علم، انہوں نے ترجمہ کیا علم اور مذہبی مشاہدات، اور انگریزی میں جو خطبہ ہے اس کا جو عنوان ہے وہ نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس۔ تو میرے خیال میں یہ صحیح ترجمہ ہے، گو کہ مشاہدات جو ہے وہ اسلامی اصطلاح ہے، یعنی تصوف وغیرہ سے آئی، جبکہ ایکسپیرئنس جو ہے وہ جو علامہ اقبال نے اس میں انگریزی میں استعمال کی، وہ ایک جدید اصطلاح ان معنوں میں ہے کہ اس کا تعلق خاص جدید پروٹیسٹنٹزم سے ہے اور جدید فلسفے سے بھی ہے، تو اس پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علم سے ان کی مراد نالج ہے، اور مذہبی مشاہدات سے جو انہوں نے مراد لی ہے وہ اصل میں وہ ریلیجس ایکسپیرئنس ہے۔ اور جو ترجمے پہ فٹ نوٹ میں یعنی
حاشیے میں ندی نیازی صاحب لکھتے ہیں یا ایک دوسرے لحاظ سے علم بالوحی اور علم بالحواس، جیسا کہ حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ایک لمبی تصریح بھی اس پہ لکھی ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ علم بالوحی اس میں کون سا ہوگا؟ یعنی مطلب مذہبی مشاہدات ہے علم بالوحی اور علم بالحواس جو ہے دوسرا علم ہوگا، تو یہ وہی، اور اگر اس سے مراد ان کی علم بالحواس ہے تو یہ بنیادی طور پہ سائنس ہوگی، یعنی کیونکہ وہ علامہ اقبال جیسے کہ ہم دیکھیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی بنیاد حواس علوم یعنی تجربے یا حسی تجربے پہ ہے، جو ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اہم جو ہے گیپ بھی ہے سمجھ میں، خلا بھی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ علم کیا چیز ہے، علم اور مذہبی مشاہدات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے جیسے کہ میں نے کہا، علم سے مراد جو ہے ان کی نالج ہے۔ تو نالج جو ہے وہ علم ہے، اور مذہبی مشاہدات جو ہیں وہ ریلیجیس ایکسپیرئنس۔ لیکن حقیقت میں ایکسپیرئنس کا ترجمہ جو ہے وہ مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کا زیادہ تر اچھا ترجمہ جو ہے تجربہ، مذہبی تجربہ۔ اور انگریزی میں جو ریلیجیس ایکسپیرئنس ہم کہیں تو اس سے ہماری مراد معروضی سے زیادہ موضوعی جو اس کی جہت ہے وہ زیادہ سامنے آتی ہے، اور خاص طور پہ جو پروٹیسٹنٹزم ہے، یہ جس کو تحریک پروٹیسٹنٹزم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک اصلاح کہتے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ اس کو انگریزی میں ریفارمیشن بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جدید فلسفہ بھی جو ڈیکارٹ سے آتا ہے، تو اس میں جو ہے تجربہ یعنی موضوعی تجربہ، یا جس کو سبجیکٹیو ایکسپیرئنس کہتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اب نالج اور ریلیجیس ایکسپیرئنس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس پہ منحصر ہے کہ اس کا سیاق کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا سیاق اگر علوم اسلامیہ ہے تو اس کا ایک مطلب ہوگا، یعنی علوم اسلامیہ میں بھی مطلب یہ ہے کہ منطق اور اصول فقہ اور اصول حدیث وغیرہ میں علم اور تجربے وغیرہ کا ایک خاص مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں جب عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں اور قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں جو ہے علم دوسرے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، غیر اصطلاحی معنوں میں، لغوی معنوں میں، اور تو اس میں سیاق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک علوم اسلامیہ، پھر علوم اسلامیہ کے اندر بھی مختلف سیاقات ہو سکتے۔ اسی طرح مغربی جو تہذیبی علوم ہیں تو وہ اگر سیاق ہے تو اس میں علم سے کچھ اور مراد ہوگی، اور مذہبی تجربات سے کچھ اور مراد ہوگی، اور تجربات مذہب سے کچھ اور مراد ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اہم بات ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مطلب اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے مسلمان جھگڑا نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے مسلمان علماء کہتے ہیں کہ لا مشاہدہ فی الاصطلاح،
کیونکہ اصطلاح مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اپنے مطلب یہ ہے کہ سامعین کو اور ناظرین کو اور اپنے جن سے آپ کی بحث مباحثہ ہو رہا ہے انہیں بتا دیں کہ میں نے اس اصطلاح کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو کنسسٹنٹلی استعمال کریں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنسسٹنٹلی، یعنی اس کو اردو میں کنسسٹنٹ کو کیا کہتے ہیں، یعنی آپ اصطلاح کا کوئی بھی معنی دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اصطلاح کو اپنے سامعین کو بتائیں اور ناظرین کو اور اپنے آپ کے جو جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہ اس کو ایک یعنی ہمیشگی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ آپ نے اس کو ایک معنی میں استعمال کیا اور دوسری جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیا. اور اگر ایسا کر بھی رہے ہیں تو اس کو بتائیں لوگوں کو. تو یہ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، خاص طور پہ جب تہذیبی غلبہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کو وہی معنی پہنا دیے جاتے ہیں یا ان کی وہ سمجھ عام ہو جاتی ہے جو جس سمجھ کا تہذیبی غلبہ ہو. مثلا یہ کہ علم کا تصور، تو علم کا تصور وہی ہو جاتا ہے جو عام یعنی آج کل مطلب علم سے مراد جو ہے سائنس لی جاتی ہے مثلا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس سیاق میں بات ہو رہی ہے. مثلا یہ ہے کہ یعنی اب دیکھیں نا کہ امام غزالی احیاء علوم الدین میں جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی علم جو ہے وہ، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، علم جو ہے وہ خوف خدا کا نام ہے. اور علماء کے وصف میں قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر علم کا مطلب حقیقت کا ادراک ہے تو اصل حقیقت تو کائنات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش گاہ بنایا، اور جب اس حقیقت کو جو شخص بھی جانتا ہے اور اس حقیقت تک پہنچ گیا تو وہ جو ہے اپنی زندگی کو بالکل مختلف طرح جو ہے استوار کرے گا اس سے جو ایک ایسے شخص کی زندگی ہوگی جو اس حقیقت تک نہیں پہنچا. تو یعنی آپ کے پاس بہت سی اطلاعات ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس بہت سے مہارت ہو سکتی ہے، اور یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اصطلاح میں اصل جس چیز کو لوگ علم سمجھتے ہیں وہ اطلاع اور مہارت ہے. لیکن یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی مہارت ضروری ہے، اطلاع بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل علم نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس جتنی بھی اطلاع اور مہارت ہو اور آپ سمجھیں کہ یہ زندگی جو ہے یہی زندگی ہے، بابر بعیش کوش کی زندگی دوبارہ نیست، تو اس کا مطلب ہے اب دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں، کیونکہ آپ اصل حقیقت سے چاہے آپ بہت بڑے سائنسدان کیوں نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا مطلب لوگ ایک سیاق میں ایک لیتے ہیں، دوسرے سیاق میں دوسرا لے سکتے ہیں، اور حقیقتاً علم کا معنی کیا ہے، اصلی علم کیا ہے، وہ یعنی مطلب یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں علم کیا ہے، یہ ایک بالکل مختلف اس کے معنی ہے. تو یہ جب بھی ہم بحث کرتے ہیں اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے. تو علم، یہ اس سے بات شروع ہوئی کہ خطبے کا جو عنوان ہے وہ علم اور مذہبی مشاہدات، اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے اس میں جو انہوں نے علم سے مراد زیادہ تر جو علامہ اقبال نے یہاں لی ہے وہ سائنس اور فلسفہ ہی ہے، اور مذہبی مشاہدات سے جو انہوں نے مراد لی ہے اس سے یعنی انسانوں کے جو تجربات ہیں ماورائی حقائق کے بارے میں، اس کو
اور اس میں وحی بھی آ جاتی ہے، اس میں الہام بھی آ جاتا ہے، اور اس میں صوفیوں کے تجربات بھی آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر پر وحی آتی ہے تو اس کو ایک تجربہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہی ایک معروضی حقیقت ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس لحاظ سے وحی کو جب آپ مذہبی مشاہدہ اور مذہبی تجربہ کہتے ہیں تو یہ ایک بالکل مغربیانہ اور جدیدیت سے ماخوذ تصور ہے اس کا، یعنی اسلام کے تصور وحی سے اس کا صرف سطحی تعلق ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی ہوں گی جب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو عنوان ہے خطبے کا، اس پہ مترجم صاحب یعنی جو ندیم نیازی صاحب نے، انہوں نے کچھ تصریحات لکھی، اور ایک وجہ جو ہے اس ترجمے پڑھنے کی یہ ہے کہ ندیم نیازی صاحب جو ہے علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے تھے، تو انہوں نے اس ترجمے کے کچھ اجزاء جو ہیں علامہ اقبال کو دکھائے بھی تھے اور باقاعدہ ان سے ہدایت بھی لی تھی، تو اس لحاظ سے اہم ہے، اور پھر اسی اثر کے آدمی ہیں، تو کم از کم علامہ اقبال کی فکر کو جس طرح اردو زبان میں لیا گیا اس کا ایک یعنی اس ترجمے میں جو ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کہ کہیں کہیں جب چیزیں واضح نہیں ہوں گی، دوسرے جو ترجمے موجود ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور جب میں بول رہا ہوں تو میں نے اپنے سامنے جو ہے وہ انگریزی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، تاکہ اگر کوئی ترجمے میں ترجمہ جو ہے اصل سے بالکل مختلف ہو تو اس کی طرف بھی جو ہے توجہ چلے۔ تو آج اس کو شروع کرتے ہیں، یہ کافی لمبی تصریح ہے تو اس کو ختم تو نہیں کر سکیں گے، تو یعنی مطلب یہ عنوان پہ ہی آج انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اس خطبے کا انگریزی عنوان ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس، اور اردو ترجمہ ہے علم اور مذہبی مشاہدات۔ علم کے معنی تو ظاہر ہیں، نہیں یہ ظاہر نہیں ہے، یہ تو ساری بحث ہی علم کے معنی پہ، اور کہہ رہے ہیں اس کا موضوع تو حقیقت ہی ہو سکتی ہے، خیال اور وہم تو علم نہیں ہے۔ تو خیال اور وہم تو علم نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے، خیال اور وہم علم نہیں ہے۔ اب خیال کا مطلب کیا ہے اور وہم کا مطلب کیا ہے؟ اور علم کا تعلق حقیقت سے ہے، لیکن اس میں جو چیز ہمیں جس کو ہمیں فرق کرنا چاہیے، ایک تو علم اور ایک دعوی علم، دونوں میں فرق ہے۔ اب ایک آدمی کہہ سکے کہ وہ علم ہے، اور لیکن یہ کہ وہ ایک دعویٰ ہے، علم تو اسی وقت ہوگا جب اس کی حقیقت سے مطابقت ہوگی، جیسا کہ ہمارے منطقی اور متکلمین اور علماء کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید پہ میں نے کہا علم بنیادی طور پہ حقیقت اور حقیقت الحقائق کو جاننا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ خشیت رب ان معنوں میں ہے کہ وہ حقیقت اس کا علم یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کس لیے بنایا ہے، یہ کائنات عارضی ہے، اور یہ کائنات جو ہے امتحان گاہ ہے، اور جنت اور جہنم ہے، اور ابدی زندگی ہے، اور ابدی سعادت ہے یا ابدی شقاوت ہے، یہ قرآن مجید اصل علم۔ اور دوسرے تمام جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں وہ صرف اس علم کا ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ ہمارے جو منطق اور اصول فقہ میں جو علم کی تعریف کی جاتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں آئیں گے، کیونکہ یہ جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ علم کے معنی تو ظاہر ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، علم کے معنی مختلف سیاقات میں مختلف ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید کا مطلب عمومی طور پہ بیان کیا، اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں اصول فقہ اور منطق جو ہمارے علوم اسلامیہ میں علم کا معنی کیا لیا جاتا ہے، منطق اور فلسفے اور اصول فقہ اور اصول حدیث کے تناظر میں، تو وہ اصطلاحی معنی ہے، تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس بحث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔
اچھا جی، تو علم کیا ہے؟ علم کی تعریف ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ جب ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں تو ذہن کا جو ذہن انسانی مائنڈ جو ہے ذہن، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ذہن کا ایک حکم ہے، یعنی ججمنٹ ہے۔ تو ان معنوں میں جو ہے، اور پھر جو ہے اس سے پہلے جو ہے علم کی دو قسمیں کرتے ہیں، تصور اور تصدیق، لیکن اصل جو یہاں حکم ہے وہ تصدیق ہے، اور تصدیق اور حکم ان کا مطلب ججمنٹ ہے۔ منطق میں تصدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصول فقہ وغیرہ میں، تو علم ایک ججمنٹ ہے، ایک ذہن کا حکم ہے۔ اور جب ہم حکم لگاتے ہیں تو اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں حکم کی۔ ایک صورت جو آپ نے حکم لگایا کہ یا آپ نے کوئی ججمنٹ فارم کیا، تو یا تو وہ واقعے کے مطابق ہوگا یا واقعے کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی میں اگر آپ کہوں کہ باہر جو ہے بارش ہو رہی ہے تو یہ ایک حکم ہے، کیونکہ اس محض تصور کی بنیاد پہ جو ہے حکم نہیں لگتا۔ مجھے دو تصورات کو ملا کے ان پر ایک مثبت اور منفی حکم لگانا ہوگا، تو پھر جو ہے اسی حکم کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا حکم جو ہے واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جو ہے حکم کی معروضی پہلو ہے، جس کو انگریزی میں آبجیکٹو پہلو کہتے ہیں، یا آبجیکٹو سائیڈ یا آبجیکٹو جہت یا معروضی جہت۔ نہ حکم کی ایک ذہنی جہت بھی ہوتی ہے۔ ذہنی جہت کے اعتبار سے جو حکم ہوگا، وہ جو آپ حکم لگائیں گے اس کے بارے میں آپ کو جزم ہوگا، یعنی یقین ہوگا، آپ جازم ہوں گے یا نہیں جازم ہوں گے۔ یہ دو صورتیں، یعنی پوری طرح آپ کو یقین ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ واقعے کے مطابق ہے، یا پوری طرح یقین نہیں ہے۔ اور جو یقین ہوگا وہ یقین بھی پھر دو طرح سے تقسیم اس کو کر سکتے ہیں۔ یقین جو ہے قابل تغیر ہوگا یا غیر قابل تغیر ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا کراچی پاکستان میں ہے، تو یہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ کراچی سے ہیں، آپ جانتے ہیں کراچی پاکستان میں ہے، تو یہ ناقابل تغیر حکم ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے فزکس کے ایک پیچیدہ مسئلے پہ کوئی حکم لگایا اور آپ ماہر بھی ہوں، تو مطلب یہ کہ اگر آپ سے کوئی جس کے پاس زیادہ علم ہے، آپ کو یقین بھی ہو، تو اگر وہ اس کے خلاف دلیل دے تو وہ قابل تغیر ہے۔ تو جو اصول فقہ اور منطق میں ہمارے ہاں جس کو علم کہتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے، تو یہ اس کا موضوعی پہلو ہے، یعنی اس کا سبجیکٹو پہلو، ذہن انسانی، اور اس کا واقع مطابق دوسرا پہلو جو ہم نے پہلے دیا معروضی پہلو، وہ یہ تھا کہ وہ حکم جو ہے مطابقت واقع سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ذہن کا وہ حکم جو یقینی ہو اور ناقابل تغیر ہو اور واقع کے مطابق ہو، اس کو علم کہتے ہیں ہمارے ہاں اصول فقہ اور اصول حدیث اور منطق میں جو ہمارے علوم اسلامیہ میں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر میں علم کی تعریف کرنا چاہوں علوم اسلامیہ کے مطابق، تو علم کیا ہے؟
ان علوم میں، خاص طور پہ ان علوم اسلامیہ کے مطابق، حکم ایسا حکم جو یقینی ہو اور ناقابل تغیر ہو، کیونکہ ایسے یقین ہوتے ہیں جو قابل تغیر ہو. اور صرف یہی نہیں ہے کہ مطلب یعنی آپ کو ایسی چیزوں کا یقین ہو سکتا ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہو. بے وقوفوں کی دنیا میں کیا کمی ہے. اور واقعے کے مطابق بھی ہو. تو اس کے دو پہلو، اس کو علم کہتے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں، علم کے موضوعی اور معروضی. موضوعی طور پہ آپ کو اس کا یقین ہو، ایسا یقین جو ناقابل تغیر ہو، اور واقعے کے مطابق بھی ہو، اس کو ہم علم کہتے ہیں. تو موضوعی طور پہ وہ یقینی ہو اور ناقابل تغیر ہو، اور معروضی طور پہ واقعے کے مطابق ہو. تو یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو مسلمانوں کی جو علوم ہیں، منطق اور فلسفہ مسلمانوں کے ہاں جو ہیں، اور اصول فقہ خاص طور پہ اور اصول حدیث، ان میں اس کو آپ کہتے ہیں علم. جبکہ قرآن کی اصطلاح میں علم جو ہے خشیت رب ہے. اور اگر آپ ایسا حکم لگائیں جو یقینی ہو لیکن قابل تغیر ہو تو اس کو اعتقاد کہتے ہیں. اور اعتقاد اگر واقعے کے مطابق ہو تو اس کو صحیح اعتقاد کہتے ہیں، اور اعتقاد جو ہے واقعے کے خلاف ہو تو اس کو غلط اعتقاد یا فاسد اعتقاد کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے علم کی تعریف ہے، اور قرآن کی جو تعریف ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. اچھا، اس کے بعد جو ہے دوبارہ ان کی تصریح کی طرف چلتے ہیں. تو یہ بحث اس لیے نکلی تھی تو انہوں نے کہا کہ علم جو ہے اس کے معنی تو ظاہر ہیں. تو میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ساری بحث کی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس خطبے میں کا انگریزی عنوان ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، اور اردو ترجمہ ہم نے کیا ہے علم اور مذہبی مشاہدات. علم کے معنی تو ظاہر ہیں، اس کا موضوع کوئی حقیقت ہی ہو سکتی ہے. نہیں، علم کے معنی تو ظاہر ہیں. تو ہم نے کہا یہ ظاہر نہیں ہے، یہ مختلف علوم میں علم کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، ملتے جلتے. تو اس میں دو چیزیں، ایک تو جزم اور دوسرا جو ہے واقعے کے مطابق. ایک چیز واقعے کے مطابق ہو لیکن یہ کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں جزم نہ ہو تو اس کو علم نہیں کہتے ان اصطلاحات. لیکن عام زبان میں اس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کو علم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم کے معنی تو ظاہر ہیں، یہ صحیح بات نہیں. اس کا موضوع کوئی حقیقت ہی ہو سکتی ہے، حقیقت ہے علم کا موضوع. لیکن یہ کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے لیکن حقیقت میں وہ حقیقت نہ ہو، تو یعنی یہ تو نتیجہ ہے. تو خیال اور وہم کو لوگ علم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے جب تک کہ یہ خیال ہے یا وہم ہے، تو وہ کیسے کہیں گے کہ یہ علم نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علم کا موضوع حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں ضروری نہیں وہ حقیقت ہو. تو علم ایک دعویٰ ہے، تو آپ دعوے کو بھی علم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو کہیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ صرف کلیم ہے یا دعویٰ ہے. تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کو علم کو کس معنی میں استعمال کرنا ہے. تو یہ مختلف علوم کے ساتھ بدلتا ہے، مختلف سیاق اور سباق کے ساتھ بدلتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں کیونکہ آگے کافی لمبی بحث آ رہی ہے، تو اس کے لیے اگلی بار انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. تو یہ ہم نے آج اس کو شروع کر دیا اللہ کے نام سے، تاکہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ ایک نشست تو ہو ہی، اور کبھی دو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہ بھی ہو، لیکن عموماً کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے انشاءاللہ ایک نشست ہو. السلام علیکم.